بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام نے ہمیں ہر طرح کی آفات، آزمائشوں اور بری نظر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، دعا کرنے اور صدقہ و خیرات کو ذریعہ حفاظت بنانے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ نہ صرف مال و جان کی حفاظت کا سبب بنتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اسی حکمت کے تحت اہل ایمان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کریں اور صدقہ و خیرات کے ذریعے خیر و برکت کا راستہ اختیار کریں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اس کی حفاظت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے دین اسلام ہمیں دعا، توکل اور صدقہ جیسے اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ انسان ہر قسم کی ظاہری و باطنی آفات سے محفوظ رہے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہو کہ بچوں کے لیے صدقہ کیسے دیا جائے، کب دیا جائے، کتنی مقدار میں ہو اور کس نیت کے ساتھ دینا چاہیے۔ اپنی اولاد کا صدقہ اتارنے کے مکمل طریقے اور اس کی گہری تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ سوچا ہے کہ اگر اچانک آپ کے ہنستے کھیلتے بچے کی مسکراہٹ غائب ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بچہ جو کل تک گھر کی رونق، خوشیوں اور چہل پہل کا مرکز تھا، اگر آج اچانک خاموشی اور اداسی کی تصویر بن جائے تو یہ لمحہ کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اور وہ ننھا سا وجود جس کی پیشانی پر آپ نے اپنے خوابوں اور کامیابیوں کی روشن امیدیں سجا رکھی تھیں، اگر اچانک مشکلات اور آزمائشوں کے بادلوں میں گھر جائے تو ایک ماں باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حقیقت بتائی ہے کہ نظر بد ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر انسان پر اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے، دعا کرنے اور حفاظت طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہر حال میں انسان کا اصل سہارا اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو ہر آزمائش سے بچانے والا ہے۔ یہی سوچ دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے صرف دنیاوی تدابیر ہی نہیں بلکہ روحانی حفاظت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کیجئے اس بچے کا جو اپنی کلاس میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتا تھا اور جس کے رزلٹ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے تھے، جس کی ذہانت کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھیں۔ اگر اچانک اس کی تعلیمی کارکردگی کمزور ہو جائے، اس کی توجہ بکھر جائے اور اس کا اعتماد ٹوٹنے لگے تو ایک والدین کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور ذرا سوچئے اس معصوم بچی کا جس کے حسن و جمال اور معصوم اداؤں کی ہر جگہ مثال دی جاتی تھی اور جو ہر محفل میں اپنی مسکراہٹ سے خوشیاں بکھیرتی تھی، اگر وہ اچانک کمزور پڑ جائے، بیمار رہنے لگے اور اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ جائے تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کبھی آپ نے اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ بعض اوقات زندگی کی رونقوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بڑے حادثے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات ایک نظر اور ایک حسد بری نگاہ بھی انسان کی خوشیوں کو متاثر کر سکتی ہے؟ اور اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت مانگنی چاہیے اور دعا اور توکل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سوچئے اگر آپ کے لختے جگر کی کامیابی حسد کا نشانہ بن جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے، کیونکہ بظاہر تمام طبی رپورٹس نارمل ہوں، سارے ٹیسٹ ٹھیک آئیں، مگر زندگی سے سکون غائب ہو جائے، کامیابی روٹ جائے اور خوشی کا نام و نشان نہ رہے تو کیا کریں گے؟ یہ سوالات آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہیں، کیونکہ اکثر والدین تب جاگتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت فکر مند ہوتے ہیں جب بچہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ اس وقت حفاظت تلاش کرتے ہیں جب شخصیت میں دراریں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا اطمینان سے بیٹھ کر سوچئے کہ اگر نظر کا وار واقعہ ہی اتنا خاموش اور جان لیوا ہوتا ہے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ کیا ہم اپنے جگر گوشوں کو ہر نظر سے چھپا کر رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس دنیا کو حسد کرنے والوں سے پاک کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، مگر ہم اپنے بچوں کے گرد ایک ایسا روحانی حصار ضرور قائم کر سکتے ہیں جو ہر بری نظر کے سر کو کاٹ دے، جو حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے اور آنے والی ہر مصیبت کو راستے میں ہی روک لے۔ یہی وہ مقام
مقام ہے جہاں ہمارا دین مبین ہمیں ایک عظیم ترین ہتھیار عطا کرتا ہے جسے صدقہ کہتے ہیں۔ صدقہ محض پیسوں کا لین دین نہیں ہے بلکہ ایک طاقت پر روحانی ڈھال اور روحانی حفاظتی نظام ہے جس کے اثرات بظاہر آنکھ سے تو نظر نہیں آتے مگر زندگی کے واقعات میں صاف محسوس ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی ایسی عظیم الشان فضیلت بیان فرمائی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آیا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بلاؤں کو دفع کرتا ہے اور عمر میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق صدقہ رب کریم کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جب کوئی بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے تو صدقہ اس کے اور بندے کے درمیان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ ذرا خیال کیجئے کہ اگر کوئی آفت آپ کے بچے کی طرف بڑھ رہی ہو، کوئی حسد یا غیر مرئی نقصان اسے پہنچنے والا ہو اور آپ کا دیا ہوا صدقہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں، تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ کیا چند روپے، چند لقمے یا کسی ضرورت مند کی مدد اس تحفظ کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے جو آپ اپنے بچے کے لیے چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں صدقہ و خیرات کی برکتوں کا تذکرہ بار بار نہایت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ثواب کی بات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور حفاظت کا ایک عظیم نظام ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کے لیے صدقہ دیتے ہیں تو دراصل آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزانہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، یہ بچہ تیرا دیا ہوا انعام ہے اور میں اسے تیری ہی حفاظت اور پناہ میں دیتا ہوں۔ میں اس کی صحت، اس کی خوشی اور اس کی کامیابی کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اور جب کوئی چیز کائنات کے مالک کی پناہ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر حق ہے، اور ایک روایت کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نظر کا اثر کتنا شدید ہو سکتا ہے، لیکن اسی دین نے ہمیں اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ ہمیں دعائیں سکھائی گئیں، موعظتیں سکھائی گئیں اور صدقہ کو ایک مضبوط حفاظتی ذریعہ بنایا گیا، کیونکہ بعض اوقات نظر کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی کارکردگی، اس کی توجہ اور اس کی زندگی کی رونق کو متاثر کرتا ہے۔ صحت کو گھن کی طرح کھاتی ہے اور خوشیاں سلب کر لیتی ہے، جبکہ انسان سمجھتا رہتا ہے کہ شاید یہ کوئی وقتی یا عمر کا تقاضا ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ خاص طور پر وہ بچے جو بچپن سے ہی غیر معمولی نمایاں ہوں، جن کی ذہانت سب کو حیران کر دے، جن کی آواز میں جادو ہو، جن کا رزلٹ سب کو پیچھے چھوڑ دے، جن کی معصومیت اور خوبصورتی محفل کا موضوع بن جائے، یا جن کی صلاحیتیں سوشل میڈیا کی زینت بنے، ایسے بچوں پر نظریں زیادہ جمتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دعا نہیں دیتی، بعض دفعہ تعریف کے ساتھ ماشاءاللہ نہیں ہوتا، اور دل میں چھپی محرومی حسد کو جنم دیتی ہے جو نظر کے ذریعے اثر دکھاتی ہے۔ اسی لیے باشعور والدین اپنی اولاد کا صدقہ مسلسل اتارتے رہتے ہیں۔ وہ کسی مسئلے کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ پہلے سے ہی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر کامیابی، ہر بڑی خوشی اور نمایاں کارکردگی کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکال دیتے ہیں، گویا وہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہوں کہ اے پروردگار، یہ نعمت تیری عطا ہے اور ہم اسے تیری رضا کے لیے خرچ کر کے محفوظ کر رہے ہیں۔ صدقہ صرف نقدی دینے کا نام نہیں بلکہ یہ نیت اور جذبے کا معاملہ ہے۔ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی نادار بچے کی فیس ادا کر سکتے ہیں، کسی مریض کی دوا کا بندوبست کر سکتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں، یا پرندوں کو دانہ ڈال سکتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دل کے اندر یہ پختہ ارادہ ہو کہ یا اللہ پاک، میں یہ عمل اپنی اولاد کی حفاظت، نظر بد سے بچاؤ اور ہر چھپی ہوئی بلا سے نجات کے لیے کر رہا ہوں۔ یقین مانیے، جب اس پختہ یقین اور سچی نیت
نیت کے ساتھ صدقہ دیا جاتا ہے تو اس کے اثرات صرف آخرت تک محدود نہیں رہتے، بلکہ انسان اس کے ثمرات اسی دنیا میں اپنی زندگی میں بھی محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کا صدقہ کیسے، کب اور کتنی بار دیا جائے؟ تو یاد رکھیے، صدقہ کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ ایک مستقل روحانی حکمت عملی ہے۔ یہ وقتی جذبہ نہیں بلکہ شعوری حفاظت کا نظام ہے۔ عقل مند والدین انتظار نہیں کرتے کہ بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی مشکل آ جائے تب صدقہ کریں، بلکہ وہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ ہر خوشی، ہر نعمت اور ہر موقع پر سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کیجیے اور دل میں یہ احساس زندہ رکھیے کہ یا اللہ پاک، یہ اولاد تیری عطا کردہ نعمت ہے جسے میں تیری حفاظت کے سپرد کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی کو کھانا کھلائیں یا راشن دیں، تو اس وقت اپنے دل میں اپنی اولاد کا تصور کیجیے اور یہ احساس رکھیے کہ یا اللہ پاک، اسے میری اولاد کے لیے حفاظت اور ڈال بنا دے۔ اصل قوت لفظوں میں نہیں بلکہ دل کے سچے یقین میں ہے، کیونکہ جب یقین مضبوط ہو جائے تو عمل صرف رسم نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ صدقہ دینے کی کوئی خاص گنتی مقرر نہیں، مگر استقامت اور باقاعدگی ضروری ہے۔ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا کم از کم ہر بڑی خوشی پر لازمی کچھ نہ کچھ نکالیں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کا رزلٹ اچھا آئے یا وہ کسی مقابلے میں جیت جائے تو اسی وقت شکرانے کے طور پر صدقہ دیں تاکہ خوشی کے ساتھ ساتھ حفاظت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ بزرگوں کا تو یہ معمول تھا کہ وہ ہر صبح تھوڑا سا صدقہ دے کر دن کا آغاز کرتے تھے تاکہ پورا خاندان اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے۔ آپ بھی یہ معمول اپنا سکتے ہیں، خواہ وہ رقم بہت ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے صدقے کے ساتھ ساتھ مسنون دعائیں بھی نہایت ضروری ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمات پناہ پڑھا کرتے تھے اور امت کو یہ تعلیم دی کہ موعظتین یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی کی تلاوت کر کے بچوں پر دم کیا جائے۔ یہ سب سنت نبوی کے وہ عظیم اعمال ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت کی حفاظت کے حصار میں لے آتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ اعمال تب ہی اثر دکھاتے ہیں جب دل غفلت سے پاک ہو اور یقین سے بھرا ہوا ہو۔ ایک اور سنہری اصول یہ ہے کہ اپنی اولاد کی کامیابی اور نعمتوں کو ہر جگہ اور ہر کسی کے سامنے زیادہ ظاہر نہ کیا جائے۔ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی حفاظت بن جاتی ہے، کیونکہ ہر نگاہ نعمت کو برداشت نہیں کر سکتی اور ہر دل خیر خواہی نہیں رکھتا۔ اس لیے احتیاط بھی صدقے اور حفاظت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی محسوس ہو کہ بچہ کسی کمزوری یا نظر کے اثر میں آ گیا ہے تو گھبرانے کی بجائے فوراً صدقہ کریں، دعاؤں کو بڑھا دیں، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول قائم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہر شر سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنی اولاد کے لیے صدقہ کو صرف ایک وقتی عمل نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں۔ جیسے آپ انہیں خوراک، لباس اور تعلیم دیتے ہیں ویسے ہی انہیں روحانی حفاظت بھی دیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائشوں، حسد اور نظروں کا میدان بھی ہے اور یہاں حقیقی سکون اور حفاظت صرف اسی کو ملتی ہے جو اپنی ہر خوشی، ہر نعمت اور اپنی ہر کامیابی کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر آپ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہر کامیابی کے ساتھ صدقہ اور ہر خوشی کے ساتھ دعا کو جوڑ دیں گے تو بے شمار بلائیں راستے میں ہی دم توڑ دیں گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نقصان کا انتظار کرتے ہیں یا پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کی ڈھال تھام لیتے ہیں، اور دانش مندی وہی ہے جو ڈھال پہلے تھام لے۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے قیمتی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت صرف دنیاوی اسباب سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی پناہ، دعا، صدقہ اور قرآن کریم کی برکت سے ممکن ہے۔ جب ایک بندہ سچے دل سے اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا
دیتا ہے تو پھر وہ صرف اپنی کوششوں پر نہیں بلکہ رب کائنات کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہی بھروسہ سکون کی اصل کنجی ہے۔ لہٰذا آج ہی اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کریں، دعا کو معمول بنائیں اور قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ پاک، ہم تو سے اپنی اولاد کی حفاظت مانگتے ہیں، انہیں ہر نظر بد، ہر حسد، ہر بیماری اور ہر آفت سے محفوظ فرما، ان کے دلوں کو ایمان سے منور فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے علم، عمل اور رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، انہیں تیرے احکامات کے مطابق پروان چڑھا سکیں اور ان کی حفاظت کے لیے صدقہ، دعا اور قرآن کریم کو اپنا سہارا بنا سکیں۔ اے اللہ پاک، ہماری اولاد کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔